گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر آپ سے کوئی انسان یہ 3 چیزیں مانگے تو اسے انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی رات کے آخری پہر کیا آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ آخر وہ کون سی غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت کو کھا رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھا اخلاق یا رشتہ داری کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی معمول ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے جذبات یا اصرار میں آ کر کسی کو دے دی تو شاید آپ خود بھی محسوس نہ کر سکیں گے کہ آپ کے گھر کی راحت کیوں کم ہونے لگی، رزق میں بے برکتی کیوں آنے لگی اور دل کا سکون کیوں چھننے لگا۔ یہ 3 چیزیں آپ کی قسمت اور گھر کے سکون کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے زندگی میں اگر آپ کے گھر کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے آ جائے، چاہے وہ آپ کی منتیں کریں، آپ یہ 3 چیزیں کبھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نہ عزت بچے گی، نہ تمہارے گھر کا سکون اور برکت بچے گی، بلکہ تباہی مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ذرا اپنے گھر کے دروازے کو ذہن میں لائیں۔ ہر روز اس دروازے سے لوگ آتے جاتے ہیں، مانگنے والے بھی آتے ہیں اور دینے والے بھی، کبھی کوئی رشتہ دار، کبھی پڑوسی یا دوست، اور کبھی کوئی ایسا شخص جسے آپ انکار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ مسکرا کر کہتے ہیں لے جاؤ، آخر اپنے ہی تو ہیں، اور پھر زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہر چیز ہر وقت ہر شخص کو دے دینی چاہیے؟ کیا ہر نیکی ہر موقع پر نیکی ہی رہتی ہے؟ اور کیا ہر سخاوت میں حکمت ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گھر باہر سے آباد مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے لیکن سکون بے حساب ہوتا ہے، اور بعض گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی نئی آزمائش دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے۔ کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں میاں بیوی کی ناچاکی، کہیں کاروبار کی بے برکتی یا بیماریوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہر مسئلے کی وجہ صرف قسمت یا نظر بد ہے، یا پھر انسان خود بھی انجانے میں اپنی زندگی کے کچھ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے بے سکونی خاموشی سے داخل ہو جاتی ہے؟ شیطان ہمیشہ انسان کو بڑے گناہ سے شروع نہیں کرواتا، وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آغاز کرتا ہے جنہیں انسان غلطی ہی نہیں سمجھتا، پھر وہی معمول انسان کی قسمت کا رخ بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو ہر بات پر رک کر سوچے اور اپنے عمل کا جائزہ لے۔ آج میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا، اس گفتگو کو اپنے گھر اور روزمرہ زندگی کو سامنے رکھ کر سنیے اور اپنے دل سے پوچھیے کہ کیا یہ غلطی مجھ سے بھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ صرف ایک چھوٹی سی عادت کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار بزرگ کچھ چیزوں کے بارے میں غیر معمولی احتیاط کرتے تھے۔ وہ ہر مطالبہ فوراً پورا نہیں کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے شاید یہ سخت مزاج ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ دور اندیش تھے۔ افسوس کہ آج ہم نے احتیاط کو بد اخلاقی سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل اگر یہی فیصلہ ہمارے گھر کے سکون پر اثر انداز ہو تو اس نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں اور ہمارے بزرگ انہی اتنی احتیاط سے کیوں سنبھالتے تھے؟ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اگر ابھی میں صرف ان کے نام بتا دوں تو شاید آپ
ان کی اصل حکمت نہ سمجھ سکیں۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں مگر سکون ان کے دروازے تک نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن گھر میں عجب اطمینان اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر نہیں جاتی۔ ہم بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ایک ہی قدم میں بڑے نقصان کی طرف نہیں لے جاتا۔ وہ پہلے چھوٹے چھوٹے معمول بدلتا ہے، پھر سوچ اور پھر انسان کی حساسیت ختم کر دیتا ہے۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ گھر کے بڑے کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے حالات دیکھتے تھے پھر فیصلہ کرتے تھے۔ تلافی اور تجربہ ہمیشہ کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ بعض اوقات نسلوں کے مشاہدے سے منتقل ہوتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی مدد نہ کریں۔ دین تو ایثار اور سخاوت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم لوگ کیا کہیں گے اس سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کیا پسند کرتا ہے اس پر کم غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں مگر بعد میں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج پر روتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اسے صرف ایک روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے بلکہ اس کے پیچھے کی حکمت کو دیکھیے۔ اب وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بزرگ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے اس کا ذکر ہم شروع کریں گے، لیکن ذہن کو ہر قسم کی وہم پرستی سے خالی کیجیے اور ہر بات کو عقل اور حکمت کے ترازو میں تولیے۔ اب آئیے پہلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ جس پہلی چیز کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بازار میں نہیں بکتی، لیکن اگر یہ ایک مرتبہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو برسوں کی محبت اور گھر کا سکون واپس نہیں آتا۔ وہ پہلی چیز آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر کمزوری اور مالی تنگی جسے ہر آنے والے تک پہنچا دینا دانائی نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے، ہر ہمدردی واقعی ہمدرد نہیں ہوتا اور ہر مسکراتا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ صرف آپ کی کمزوری معلوم کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں تاکہ بعد میں دوسروں کے سامنے آپ کا ذکر کر سکیں۔ اس لیے عقل مند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے کیونکہ زبان سے نکلا راز واپس نہیں آتا۔ کتنے ہی خاندان صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ گھر کی بات باہر چلی گئی۔ کتنی ہی بہنوں کی عزت مجلسوں کا موضوع بن گئی اور کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلافات دوسروں کی مداخلت سے دشمنی میں بدل گئے۔ ذرا خود سے سوال کیجئے، کیا واقعی ہر رشتہ دار یا دوست آپ کے گھر کے حالات جاننے کا حق رکھتا ہے؟ اگر نہیں تو آج سے اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس گھر میں راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتماد اور سکون زندہ رہتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جسے کبھی کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس دوسری چیز کی طرف جسے اکثر لوگ چیز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ دوسری چیز ہے آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کوئی نیا کاروبار یا کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے، لیکن افسوس آج کا انسان منصوبہ بننے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کام شروع نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا اور محفلوں میں چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔
پھر اگر وہ کام رک جائے تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ مسئلہ قسمت کا نہیں بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم ہر شخص کو اپنے منصوبوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سمجھدار لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں۔ ایک کسان بیج بونے کے بعد ہر گزرنے والے کو نہیں بتاتا کہ کیا اگنے والا ہے، وہ خاموشی سے محنت کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ ہر خواب اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کی نظروں کا محتاج بنا دیا ہے۔ جس نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے، اس کی حفاظت خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ اپنے خوابوں کو رب کے ساتھ راز رہنے دیجیے، جب اللہ چاہے گا دنیا خود آپ کی کامیابی دیکھ لے گی۔ اب تیسری اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اگر پہلی دو باتوں نے آپ کے گھر کی عزت اور رزق کی حفاظت کی تو تیسری چیز آپ کے پورے خاندان کے سکون اور مستقبل سے جڑی ہے، اور یہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد۔ عزت اور سکون یہ بھی ایک ایسی امانت ہے جسے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھروں کی کمزوری یہ ہے کہ ان کی ہر بات گھر سے باہر پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کے اختلافات اور گھر کی لڑائیاں لمحوں میں سوشل میڈیا اور دوستوں کی گفتگو بن جاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو ہمدرد بن کر سنتے تھے بعد میں تماشا بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر زخم دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ زخم صرف اللہ کے سامنے کھولے جاتے ہیں، اور کچھ مسائل صرف انہی کے ساتھ بیٹھ کر حل کیے جاتے ہیں جو اس کا حصہ ہوں۔ اگر مسئلہ دینی ہو تو اہل علم سے، اور طبی ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، لیکن ہر مسئلہ ہر مجلس میں بیان کرنا مسئلے کو بڑا کر دیتا ہے۔ کتنے ہی رشتے صرف اس لیے ٹوٹ گئے کہ وقتی ناراضگی کو تماشا بنا دیا گیا۔ گھر اینٹوں سے نہیں اعتماد سے بنتا ہے، اور اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو برسوں میں بھی قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے ایسی بات یا راز مانگے جس سے آپ کے گھر کا سکون یا اعتماد متاثر ہو تو ادب سے معذرت کر دیجیے۔ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں سکون کے لیے 3 امانتوں کی حفاظت کیجیے۔ پہلی امانت گھر کا راز، دوسری پہلی اپنی مالی حالت اور آنے والے منصوبے، اور تیسری اپنے گھر کا اعتماد، عزت اور باہمی سکون۔ یہ تینوں چیزیں محفوظ رکھیں گی تو گھر محفوظ رہے گا۔ اپنے گھر کو صرف صاف نہیں، محفوظ بھی رکھیے، اور زبان کو ذمہ دار رکھیے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور باہمی اعتماد قائم رکھے، اور ہمیں ہر فیصلے میں حکمت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔